کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان آزمائشوں سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے جائز ذرائع ہم استعمال کریں، ان اوراد و وظائف پر عمل کریں کہ جو احادیث طیبات میں بیان کیے گئے، جو قرآنی دعائیں بیان کی گئیں، جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اقوال بیان فرمائے ہیں، جو اوراد و وظائف بیان فرمائے ہیں، ان اوراد و وظائف کو بھی ہم اختیار کیا کریں۔ جس طرح ڈاکٹری علاج ہم کرواتے ہیں تو ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی چلتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے حسب معمول پہلے کچھ اچھی نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں۔ یہاں پر موجود ہمارے مبلغین دعوت اسلامی بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارے ثواب میں اضافہ حاصل ہو۔ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آئیے حسب حال کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تاخر انشاءاللہ عز و جل اول تاخر سلسلے میں شامل رہیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھیں گے، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے۔ میں بھی کچھ اپنے لیے بھی مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، جو بیان کروں گا خود بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ ایسے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کریں گے، بتائیں گے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی آپ کو ایسے روحانی علاج کہ جس کا عام طور پر روزمرہ کے معاملات میں ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کچھ ایسے امراض ہیں کہ جو اکثریت اس مرض میں مبتلا رہتی ہے، کسی کو شوگر کا مرض رہتا ہے، کوئی دل کے امراض میں مبتلا ہے، کسی کو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، معدہ خراب رہتا ہے۔ اس طرح کے انشاءاللہ عز و جل ابتداءً ہم آپ کو روحانی علاج بیان کریں گے۔ کوشش کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ تحریر بھی فرما لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں کچھ ایسے روحانی علاج کی جانب کہ آج کل چونکہ بلڈ پریشر یہ اکثر اس مرض میں مبتلا ہے
کسی کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کسی کا لو ہو جاتا ہے، تو ہے ایسا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ کہ جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض پڑھے تو اسے فائدہ حاصل ہو، یا جس کا لو ہو جاتا ہو، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے یہ کہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کا جو مرض ہے اور دل کی گھبراہٹ ہے، دل کے جو امراض ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے یہ مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر کا جو مرض ہے تو تا حصول شفا اس عمل کو جی ہاں انشاءاللہ روزانہ 60 مرتبہ جن کے ساتھ یہ مرض ہو تو وہ اسے روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جی پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور روزانہ پیے تا حصول شفا، فرق پڑے گا اللہ کے حکم سے۔ اور ایک بہت پیاری بات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ نے اپنے رسالے میں تحریر فرمائی ہے، وضو اور سائنس، کہ جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے نا، اگر اسے دن میں کئی مرتبہ وضو کروا لیا جائے تو وضو کروانے کے بعد، وضو کرنے کے بعد جب آپ بلڈ پریشر چیک کریں گے تو لازماً کم ہوگا۔ تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو وضو بنا لیا کریں، وضو بھی بنا لیجئے، اور جو وظیفہ ابھی آپ کو بتایا گیا 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پی لیجئے۔ اللہ کے کرم سے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل ایسے ایسے تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ صدقے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور درد سر کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج، مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا روحانی علاج، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بہت مجرب یہ روحانی علاج ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ نے گھریلو علاج کتاب اپنی جو ہے اس میں تحریر فرمایا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے سر میں درد ہونا تو آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پر دم کر دیجیے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے سورۃ الناس، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا آپ نے، ایک دفعہ یہ عمل ہو گیا۔ اب آپ سامنے والے سے پوچھیں جس پر دم کیا ہے کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں، ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں۔ بالفعل اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو دوبارہ یہی آپ عمل کر لیجئے، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پر دم کر دیجئے۔ 2 مرتبہ کا عمل ہوا، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں، انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ بالفعل اگر ختم نہ ہوا ہو سر کا درد، تیسری مرتبہ پھر آپ یہی عمل کر لیجئے، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سامنے والے کے سر پہ دم کر دیجئے جس کے سر میں درد ہے۔ آپ کا تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ان کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اتنا مجرب یہ روحانی علاج ہے، ایک مرتبہ میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، بالفرض فائدہ نہ ہو دوسری مرتبہ یہ عمل کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا، بالفرض اگر فائدہ نہ ہو تو تیسری مرتبہ آپ یہ عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ان کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کے قولز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ منصور علی سمرو، والدہ کا نام مریم، اور میں صفورہ چورنگی میں رہتا ہوں، اور مجھے استخارہ کروانا ہے اپنے لیے نا، کاروبار کے لیے۔ تو مجھے سعودی عرب جانے کا ہو رہا ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں، کہ میرے لیے کوئی ایسا بن رہا ہے کہ وہاں پہ کہ میں مدینے میں کھجور کا کام کروں۔ عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں اور مدینہ شریف میں یہ کھجور کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے مدینہ طیبہ کی پرکیف پر نور فضائیں ہمیں بھی نصیب ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کی با ادب بازوق باشوق حاضری نصیب فرمائیں، اللہ آپ کا جانا مبارک فرمائے۔ منصور علی بھائی آپ کے حق میں بہتر کرے، باقی استخارہ کر کے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے، جانا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ استخارے کے بعد ہی آپ کو جواب ہم دیتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
غلام مرتضی بات کر رہا ہوں جی فیصلہ آباد سے، جولا اڈا سے، فیصلہ آباد کی شیخپور روڈ پر جولا اڈا پر جی آٹھ کلا پنڈ میں بات کر رہا ہوں. جی میرا نا بیٹا تقریباً 4-5 ماہ ہو چکے ہیں، وہ بیمار رہتا ہے، کو پتہ نہیں لگتا ہے کیا اس کو مسئلہ کیا ہے، کو بیماری درونا اندر ہے کی مسئلہ ہوا تے بہت بیمار ہوتا ہے، سوکھتا جاتا ہے دن بے دن. آپ پلیز مجھے نا اس کا کوئی علاج بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفاء کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائی انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم غلام مرتضیٰ بھائی آپ رکھیے گا، اور آپ کے بیٹے کے لیے جو وظیفہ بتایا جائے، پڑھنے کے لیے جو بھی دعا بتائی جائے تو نوٹ فرما لیجئے گا. ان کے لیے روحانی علاج بتا دیجئے آپ، ان کے بیٹے کے لیے دعا بھی فرما دیجئے. اس دوران انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہو جائے گا منصور بھائی کا، تو منصور بھائی کو پھر استخارہ کا جواب بھی ہم بتاتے ہیں. غلام مرتضیٰ بھائی کا بیٹا 4-5 ماہ سے بیچارہ بیمار ہے، دعا بھی فرما دیجئے. اچھا مرض سمجھ نہیں آ رہا ہے، مرض کیا ہے؟ اللہ عز و جل ان کے بیٹے کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور جو بھی مرض ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں. یا محیی، یا محیی، یا محیی 7 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا. بچے پر دم کر دیں 7 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کر یا محیی پڑھ کر یہ دم کریں. اور مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ہی رابطہ فرما لیں اور تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں. کاٹ کا عمل بھی کروائیں، کاٹ بھی کروائیں، اور کاٹ کا پانی بھی بچے کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا غلام مرتضیٰ بھائی سردار آباد سے کال کی ہے نا آپ نے، فیصل آباد سے، تو الحمدللہ عز و جل وہاں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے. فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سونسا روڈ پر نا. تو آپ جمعرات اجتماع میں شرکت بھی فرمائیے. جمعرات اجتماع کے بعد تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی لگتا ہے. اب تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے اور اپنے بیٹے کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے. اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی. دیکھیں بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے. اور اگر ہمارا اعتقاد کمزور ہو، ہمارا یقین کامل نہ ہو، تو اور اگر ہم اس ذہن سے تعویذات استعمال کریں کہ دیکھوں کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو مکمل پختہ اعتقاد کے ساتھ آپ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے. مگر یہ یاد رکھیے گا شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. اچھا اپنا منصور بھائی کا استخارہ آپ نے کر لیا؟ جی کیا اشارہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عرب شریف جانا چاہ رہا ہوں اور وہاں مدینہ طیبہ میں وہاں کھجور کا میں کام کروں گا، تو کیا اشارہ آیا استخارے میں؟ جانا بہتر منصور ہے بھائی یا کا نہیں؟ استخارہ کیا گیا، عرب میں کھجور کا عرب کاروبار شریف میں جی جی بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. بہتر کا اشارہ آ جی رہا ہے، بہتر کا جا اشارہ. سکتے ہیں ماشاء جا سکتے ہیں، لیکن ان کی بارگاہ میں جانے سے پہلے عرض ہے جی کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. کم از کم جانے سے پہلے 12 روزہ مدنی قافلے میں سفر کریں. سبحان اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان کا یہ سفر کامیاب ہو جائے. ماشاء اللہ. تو استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، جا سکتے ہیں منصور بھائی. اللہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ذہن نشین فرما لیجئے، آپ کا استخارہ کیا گیا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میں سہیل احمد، والدہ کا نام کلثوم. جی ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے کہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشانی. بیماری بہت زیادہ ہے، کبھی چھوٹا بیمار ہے، کبھی میری وائف بیمار ہے، کبھی میں بیمار ہوں، تو اس وجہ سے بہت پریشانی رہتی ہے. اللہ آپ خیر فرمائے، اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے. سہیل نام بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. سر کام نہیں کرتا، کوئی کام کرتا ہوں تو یعنی کہ رکاوٹ کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے. محمد تنویر اتاری، میری والدہ کا نام ہے شناز بیگم.
اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد فضل عباس ہے اور میں ضلع چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میری امی کے گردے کی نالی میں پتھری کا مسئلہ ہے اور اس کا کوئی حل بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے۔ فضل عباس بھائی مایوس نہ ہو، خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے گا، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی اور فضیلت کی بات ہے۔ اور اگر والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور کوئی ایسی شرعی مجبوری بھی نہ ہو تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ کے کرم سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یا آپ رکھ لیجیے گا اور اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ اللہ کے کرم سے آپ کی والدہ کے گردوں میں جو پتھری ہے انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد الیاس اطاری، والدہ کا نام اللہ رکھی۔ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بزنس کچھ پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹرانسپورٹ کا جیسے ہو گیا پیک اپ کا، کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا یہ کام کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ الیاس نام آپ نے بتایا، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں عائشہ تاریہ سردار آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میری امی کا نام سائنہ ہے۔ ہم یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم 15 سال سے چھوٹی سی جگہ پر رہ رہے ہیں، ہمیں اپنا گھر کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر کرے، آپ کی مسائل حل فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس حال پر ہمیں رکھا بس ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، صبر کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایسے بھی تو بیچارے لوگ ہیں کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، کھلے آسمان تلے نیچے رہتے ہیں، جن کے گھروں کی چھتیں نہیں، ان سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں۔ تو بس اللہ کی رضا پر راضی رہیں، شکر ادا کرتے رہیں۔ دوسرے لوگوں سے تو ہم لاکھ درجے بہتر ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے کم تر والوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اعلیٰ اپنے سے افضل لوگوں کو نہ دیکھیں، ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں تاکہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ احساس ہوتا رہے کہ ہم ایسے لوگوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، مایوس نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ استخارہ بھی آپ کے گھر کا کر کے بتا دیں گے اور اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بتائیں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اسباب ایسے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں اور اس حوالے سے مخصوص وظائف بھی موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ نے چاہا تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو استخارے بھی اس دوران آپ کے کیے جاتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین پڑھتے ہیں، پہلے ہم کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ روحانی علاج سن لیتے ہیں۔ ہمارے سہیل احمد بھائی کی قول تھی، کافی پریشان بیچارے نظر آ رہے تھے، دعا بھی ان کے لیے فرما دیجیے گا۔ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام گھر کے جو افراد بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کو بھی لازم کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی مدنی پھول ہے کہ اپنے گھر میں آیت الکرسی کا کتبہ جو ہے یہ آویزہ کر لیں، تو انشاءاللہ جس گھر میں آیت الکرسی کا کتبہ آویزہ ہوگا تو اس گھر میں بھی پریشانیاں، تنگیاں، بیماریاں
اور رزق کی کمی جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو استغفار کی کثرت کرتے رہیے، بہت ہی یہ مبارک عمل ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں، اور اپنے پیارے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو استغفار بہت ہی پیارا عمل ہے۔ فضیلت بھی ہم نے سنی کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔ مایوس نہ ہو، صدق کے دل کے ساتھ استغفار کی کثرت کرتے رہیے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، جو بھی کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس حوالے سے روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس وظیفے کو یہ روزانہ 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو کاموں کی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کاموں کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے فضل عباس بھائی کی قول تھی، ان کی والدہ کے گردے کی جو بتا رہے تھے کہ نالی میں کوئی مسئلہ ہے، پتھری کا بتایا شاید انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور گردے کی پتھری سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل، شفاء امراض، درود شفا، یہ آپ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، بِإِذْنِ اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ سبحان اللہ، تو ماشاء یہ اللہ۔ درود شفا جو ہے یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر تحریر فرمایا ہے۔ تو آپ اس میں سے دیکھ کر یہ درود شفا کسی کاغذ پر زعفران کے یا زردے کے رنگ سے جو ہے اسے لکھ کر آپ یہ گھول کر پلائیں یا مریض کو چٹائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو مرض ہے پتھری کا یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے۔ گردے پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ تعویذ بھی آپ حاصل کر لیجیے اپنی والدہ کے لیے۔ اور پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، یہ عمل آپ کروا لیجیے۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر والوں میں سے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ گردے کا مسئلہ ہو یا ڈائلیسس ان کے ساتھ ہوتی ہو یا گردے میں پتھری ہو یا گردے کی نالی میں کوئی مسئلہ آ چکا ہو، تو اس طرح کے جو امراض میں مبتلا ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بالکل رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے بہت ہی مجدد تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں۔ مخصوص گردے کے امراض کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، وہ آپ حاصل کیجیے۔ اور پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹوں والا عمل کر لیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، پلیٹوں پر تعویذات لکھ کر دیے جاتے ہیں، 40 دن تک پلیٹیں پینی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو وہ پتھری بھی اللہ کے فضل سے نکل جائے گی اور آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے، الیاس نام انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا، تو کیا اشارہ آیا؟ بہتر ہے یا نہیں؟ جی، محمد الیاس بھائی کا استخارہ کیا گیا، جی۔ ٹرانسپورٹ کا کام کرنے کے حوالے سے ان کا بہتر کا اشارہ ہے، یہ کر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مدنی منی کی قول تھی، گھر کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی جی۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اس طرح کے ہیں تو ان کو عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ گھر عطا فرمائے۔ تو یہ اس وظیفے پہ عمل کریں، ہر قسم کی حاجت کے لیے بعد نماز عصر آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم جی غروب آفتاب تک پڑھتے رہیں، پھر رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے جائز مقصد کے لیے، اور دعا مانگتے رہیں۔ آذان مغرب شروع ہونے سے پہلے یہ دعا ختم کریں۔ صحیح۔ یہ جمعے کے دن یہ عمل کریں،
صحیح، ورنہ روزانہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. کر اس سکتے دوران ہیں. جمعہ کے دن لازمی یہ عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار ہمیں دعا کیجیے اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے کہ اللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے، ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اور دعا کیجیے اللہ کے کرم سے اپنا گھر ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مزید کال چلا دیجیے گا. میں لاہور سے حافظ کاشف بات کر رہا ہوں. میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. میری 2 بھابیاں تقریباً 5 سے 6 سال جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، ان کے گھر پہ اولاد نہیں ہے. ایک 8 سال سے شادی ہے اور ایک جو ہے وہ 5 سال سے ان کی شادی ہے، اور ان کے بارے میں روحانی علاج بھی میں چاہ رہا ہوں اور استخارہ بھی چاہ رہا ہوں، اور میری والدہ کے لیے بھی ہو جائے. میری والدہ ٹھیک نہیں کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. سجاد بول رہا ہوں جنگ سے. میرا بیٹا نبا کا نام ہے، وہ 7 سال کا ہو گیا ہے. سنتا ٹھیک ہے لیکن بولتا نہیں ہے. صرف آندھی سے ڈرتا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ڈرتا. نہ اندھیرے سے ڈرتا ہے نہ چیز سے ڈرتا ہے. جب آندھی آتی ہے اس وقت ڈرتا ہے. تو اس کا کوئی حل بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. بہت مشکلیں ہیں، گھر میں پریشانی ہے، بچے کے دل میں سوراخ ہے. یہ ٹینشن ہے کہ کب ٹھیک ہوگا. میرے پاس اتنے روپیے نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں. اور ادھر لڑائی ہوئی ہے، وہ جو مدعی لوگ ہیں انہوں نے میرا بھی نام لکھوا دیا ہے بچے میں. میں بہت پریشان ہوں، اس مسئلے کا حل بتائیں. اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے. دعا بھی کرتے رہیے، اپنا صدقہ بھی نکالیے. صدقے کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی ختم ہوگی. باقی جو آپ نے بتایا کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے اور اپنے مسائل کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالی خاک مدینہ کے صدقے آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے، بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے. اللہ کرے آپ کا بیٹا جو پانی پیے اور اس پانی کے ذریعے اللہ کرے شفا مل جائے. جس ہوا میں آپ کا بیٹا سانس لے اس ہوا کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو شفا کے اسباب بن سکتے ہیں. تو مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. ابتداء ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے گھر کے حوالے سے بتایا کہ ان کے بھائی کے اولاد وغیرہ نہیں ہیں، تو اولاد کے حوالے سے روحانی علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ. دونوں میاں بیوی یہ وظیفہ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد 300 نماز کی بھی مرتبہ پابندی فرمائیں. ہو سکے تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں جو گھر کے اسلامی بھائی ہیں وہ 3 دن ہر ماہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اچھی نیتیں فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کی اچھی برکتیں حاصل ہوں گی. تو قافلے میں سفر کریں اور دعا کریں اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، اس پہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل روحانی اپنا تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے. گزشتہ دنوں کے ایک اسلامی بھائی نے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا. 16 سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو نا، تو اولاد کی نعمت سے بیچارے محروم تھے. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے تو اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت نصیب ہوئی. تو وہی بات آتی ہے اعتقاد کے، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل کرتا ہے. تو آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. سجاد بھائی کی قول تھی جھنگ سے، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے 7 سال کا. اچھا وہ سن تو لیتا ہے، بولتا نہیں ہے جی، اور ڈرتا بھی ہے. بس وہ بتا رہے تھے ان کے جن کی قول تھی آندھی سے ڈرتا ہے بس، باقی اور اس کے علاوہ نہیں ڈرتا. اس کے لیے یہ ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا مؤمنو جی، یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر یہ بچے پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل جو یہ مرض ہے انشاءاللہ یہ جاتا رہے گا. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ فرما لیجئے. الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی بے شمار برکتیں ہیں. تو وہاں ایک مخصوص تعویذ جو ہے نگلنے کا دیا جاتا ہے،
تو وہ تعویذ آپ حاصل فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل اس تعویذ کی برکت سے بچہ اگر بول نہیں رہا ہے تو انشاءاللہ بولنے لگے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ ایک قرآنی آیات بھی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیات پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیجئے اور وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کے سامنے اللہ 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 یہ ورد کرتے رہیں، بیٹے سے بلوانے کی کوشش کریں۔ ذہین نصیب آپ کے بیٹے کی زبان سے سب سے پہلا جو لفظ نکلے لفظ اللہ نکلے، اور اس کے علاوہ درود پاک کا ورد کرتے رہیں بیٹے کے سامنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک پڑھانے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کا بیٹا بولنا شروع کر دے گا۔ اچھا، اسی طرح کلمہ طیبہ بیٹے کے سامنے پڑھیے، آپ بیٹوں کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح کی یہ کلمہ طیبہ، درود پاک اور اللہ اللہ کا ورد کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اس میں جلالت لفظ اللہ کی برکت سے، کلمہ طیبہ کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے آپ کا بیٹا بولنا شروع کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ہمارے یاسر بھائی کی قول تھی جہلم سے، پنجاب کے ایک شہر سے قول کی، انہوں نے کہا کہ کافی مشکلات میں ہیں، بچے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ دل میں سوراخ ہے بچے کے، اس کے لیے بڑا پیارا عمل ہے جی، سورہ یاسین شریف جی، ایک سیب پر یہ کسی بھی وقت پڑھ کر جی دم کر لیں، اور وہ سیب صبح نہار منہ جو ہے بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل دل میں جو سوراخ ہے، یہ جو مرض ہے دل کا، انشاءاللہ یہ جاتا رہے، بند ہو جائے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، بچہ بالفرض اگر جیسے 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، اس طرح کے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ سیب کھا نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی ایسا اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں اور تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل کریں، اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک آیت مبارکہ بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیجئے، اگر بچہ چھوٹا ہے دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے حفاظت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دل کے امراض میں جو مبتلا رہتے ہیں، اب جیسے کوئی بڑی عمر کا اسلامی بھائی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، یا دل کے کوئی وال بند ہو چکا ہے، دل کے کچھ شریانیں بند ہو چکی ہیں، اس طرح کے جو مریض ہیں، تو ان کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، جو کوئی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ تو جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، دل گھبراتا ہے یا دل میں تکلیف رہتی ہے، تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر۔ اچھا، یہ تو ہوا ان کے لیے روحانی علاج، اور اگر غیر مریض بھی اس پر عمل کرنا چاہے تو بالکل اس پر عمل کر سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل پیش کی ہی دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ تو اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، اس طرح کے مریض ہیں، دل کے مرض میں مبتلا ہیں، تو ایسوں کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اس کا علاج ہوتا ہے، تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، دل پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ تعویذ بھی حاصل کیجئے، استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اور جو آپ کو 2-3 وظیفے یہ جو بتائے گئے دل کے امراض کے لیے، یہ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس میں یہ تینوں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حاصل کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے شفا
حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں، ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا، پریشانیوں کا بتایا، آپ سب کو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ نیت ہماری ذکر الہی عز و جل کی ہونی چاہیے، رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ ضمناً انشاءاللہ عز و جل ہماری بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں، رکاوٹیں، یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ باقی جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے، جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے گئے، جتنے بھی دعائیں بیان کیے گئے، تمام کے تمام روحانی علاج یہ نماز کی پابندی کے ساتھ مشروط ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہو اولاً، پھر ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کے کرم سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشیں یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما یا اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو پریشان حال ہیں اللہ، اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، اپنے مسائل کا بتایا، یا ارحم الراحمین ان کے مسائل حل فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں یا ارحم الراحمین۔ خاک مدینہ کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں یا ارحم الراحمین ان کو شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنا یا ارحم الراحمین۔ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما اللہ، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔